أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آبائه وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ ایک مرتبہ درمیانی آواز وچ مل کے درود پاک سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دیاں ولیاں دے انوار نرالے نے اللہ دے ولیاں دے انوار نرالے نے فیضان ولایت وچی بختاں دے اجالے ہاذان من فضل ربی قرآن پیا دسدا ہاذا من فضل ربی قرآن ہے نا ایک کدے لفظ نے ایک کو کام کرو میں کیا سی میں نے دوبارہ نہ کہنا پڑے
یہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی الفاظ قرآن وچ اللہ کریم نے بیان فرمائے ھذا من فضل ربی کنہ دے لفظ نے سلیمان علی نبینا و علیہ السلام آپ دے لفظ نے اور کدوں آپ نے بولے جدو آپ دے خادم خاص حضرت آصف بن برخیہ اللہ دے ولی نے ملکہ بلقیس دا تخت اکھ چمکن تو پہلے خدمت میں پیش کر انج کہہ لو ولی دی شان ویکھ کے نبی دے منہ چ نکلیا ھذا من فضل ربی کدی سنن دے نال نال یاد رکھن دا جذبہ بیدار ہوئے نہ تے بڑا نفع ہے ھذا من فضل ربی قرآن پیا دسدا ولیاں دے تصرف تے ایک قرآن حوالے نے ولیاں دے تصرف تے ایک قرآن حوالے نے اللہ دے ولیاں دے انوار نرالے نے 100 بندیاں دا نسبت تھی گیا جنت بخاری و مسلم میں حدیث ہے نا 100 بندیاں دا قاتل بھی نسبت تھی گیا جنت سالے بندیاں دے انج رتبے خود رب نے وکھا لے ڈبے بیڑے دریا دی وچ ڈونگیاں موجاں دے ایک نظر کرم کر کے میرے غوث نگاہ او قادریاں دی محفل ہے نا ایک نظر کرم کر کے میرا غوث نکالے اللہ دے ولیاں دے انداز نگالے منور اسی ولیاں دا نا لے لے کے جینے الحمدللہ اللہ ذالک الف الف برہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور ایک کدی پورا سبحان اللہ پڑھئے نا تو زیادہ فائدہ ہے اور یہ بخاری شریف دی سب تو آخری حدیث ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ حضور نے انہاں دو کلمہ فرمایا دو جملے یہ دو کلمے یہ دو باتاں یہ دو گلاں اللہ کریم نے بڑیاں پیاریاں نے ترازو تے بڑیاں پاریاں نے زبان تے بڑیاں آسان نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ منور اسی مدینہ دا نا لے لے کے جینے تائیں ولیاں دی نسبت دے اے دیوے سنبھالے نے تائیں ولیاں دی نسبت دے اے دیوے
اساں بالے نے اللہ دے ولیاں دے انوار نوالے اللہ تعالی جل مجدہ الکریم تقریب عرس پاک حضور بابا جی سرکار آستانہ عالیہ دریا رحمت شریف قدس سرہ العزیز ونور اللہ مرقدہ الکریم آپ دے درجات اور فیوز و برکات و انوار و تجلیات وچ اضافہ فرمائے حضرت مولانا صاحب اور آپ دے مقتدی مسجد ہازہ دے مؤذن خطیب امام نمازی منتظمین حاضرین ناظرین جالسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر الکلام ما قل و دلہ ملحوظ رکھ دیا ہوئے ہیں کہ اچھا کلام وہ ہوتا ہے جو تھوڑا ہوئے اور مضبوط ہوئے جنہ دی یاد وچ بیٹھے ہاں وہ اپنے دور دے صرف اولیاء دے نہیں علماء راسخین دے بھی سردار رات دے وچ میں وہ لمحات نور کتاب مکمل پڑھی ہے جی یقین جانو سلطان العارفین حضرت باجی بستامی جیسیاں ہستیاں دی سیرت دی پوری جھلک نظر آتی ہے جو الفاظ قرآن میں پڑھے اللہ کریم نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام کیا پس او شخص جس دا سینہ اللہ کریم اسلام واسطے کھول دے وے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ قدرت کی طرفوں سینہ کھل جانے تو بعد او بندہ اپنے رب کریم دی طرفوں نور دے اوپر قائم ہوئے اور نور تے بندے دے سر دے اتے آگے تے بڑی گل ہے تے جے رب نے ذکر کرے کہ بندہ نور دے اوپر ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ رب کریم فرماندا ہے شرع صدر تو بعد وہ بندہ اتنا برکت والا اور خیر والا بن جائے کہ نور دی اوپر وسدا ہوئے ایک او بندہ جڑا نور دی اوپر وسدا ہے فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور او بدنصیب جو اللہ کریم دے ذکر دی لذت تو محروم ہوئے اللہ کریم دے اس بیان قرآن پاک دے وچ اس موقع تے استفہامیہ انداز ہے جہاں مطلب ہے کہ کیا یہ دونوں برابر نہیں یہ برابر نہیں ایک وہ بندہ جہاں سینہ اللہ کریم نے اسلام دے نور واسطے کھول دیتا تے پھر وہ نور دے اوپر وسدا ہے ایک وہ بندہ جنہوں اللہ کریم دے ذکر دی لذت نصیب ہی نہیں یہ برابر کیوں ہو سکتے کہ پھر ایسا اللہ دا بندہ جنہوں اللہ کریم نے ولایت دے نال نال علم شریعت دے وچ بھی مہارت تامہ عطا کیتی ہوئے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن صخر المعروف ابو ہریرہ نام عبد الرحمن بن صخر آپ روایت فرمانے نے حدیث دی عربی عبارت برکت واسطے سن لو صاحب عرس بھی خوش ہون گے کہ جس ماحول نو اسی اپنے مریدین و
متعلقین کو چھوڑ کے آئے ہیں، اج بھی ساری یاد وچ محافل وچ وہ ماحول تازہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اذا تحدث العالم فی مجلسہ ولم يدخلہ ہزل ان اللہ تعالی خلق من کل کلمۃ طلعت من فمہ ملکا یستغفر لہ ولسامعہ الی یوم القیامہ۔ وَإِذَا انصَرَفُوا مغفورین ثم هم القوم لا یشقى بهم جلیسهم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک پڑھی، ترجمہ سننے واتے تیار ہونا۔ سید العالمین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ آبائہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، جدو عالم دین اپنی مجلس وچ ایسی گفتگو ارشاد فرمائے جدے وچ کوئی بیکار بات نہ ہوئے، اس عالم دین دے منہ وچوں نکلنے والے ایک کلمے تو اللہ کریم فرشتہ پیدا فرماندا ہے۔ او فرشتہ فاد نیچے زیر پڑ گئے تے تلفظ درست ہے، فرشتہ۔ او فرشتہ اس عالم دین واسطے والے سامنے ہی اور جو بیٹھ کے سنتے نے انہاں واسطے وہ فرشتہ قیامت تک مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ وَإِذَا انصَرَفُوا مغفورین، جدو عالم دین دی محفل وچوں لوگ اٹھ کے جان گے تو بخشے بخشائے ہوں گے۔ خاتم الحفاظ امام ابو بکر عبد الرحمن جلال الدین سیوطی یہ حدیث نقل فرما دیں۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد 70 درجۃ ما بین کل درجتین۔ حضر الفرس 70 عاما وذلك لأن الشيطان إذا يبتدئ البدعة للناس فيبصرهم العالم فينهي عنها والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے کامل ولی اور ایک مقتدر مستند عالم دین دے اور اس دی محفل چ بیٹھنے والے جنہ مصطفیٰ کریم دی حدیث سنیں گے صرف وہ سبحان اللہ کہیں۔ ترجمہ سنو، حضور فرماندے نے کہ جڑا علم دین وچ رسوخ رکھدا ہے نا، وسوق رکھدا ہے، بلوغ رکھدا ہے، کمال رکھدا ہے، او دی فضیلت ایک عبادت گزار دے اتے
70 درجے اوپر ہے. تو حضور نے فرمایا وہ درجے کیسے نے؟ ما بین کل درجتین حدر الفرس 70 عاما. فرمایا درجے کیسے نے؟ ایک تو دوسرا درجہ ایک تیز رفتار گھوڑے دے 70 سال کی دوڑ تو زیادہ. ایک درجے تو دوسرا درجہ تیز رفتار عربی و نسل گھوڑے دی 70 سال دی دوڑ دے نال جنہ فاصلہ طے ہوندا ہے نا، ایک درجے تو دوسرا درجہ اتنی دور ہے. حضور نے پھر لم بیان کی تھی. لم درس نظامی نال تعلق رکھنے والے احباب لم دی اصطلاح تو بخوبی واقف نے کہ درس نظامی دے علوم و فنون وچ اصطلاح چل دی ہے لم. لم دا معنی کیوں؟ اے کلمے دی 3 قسمیں تے 3 کیوں نہیں؟ 2 کیوں نہیں؟ 4 کیوں نہیں؟ اے شش اقسام نے تے شش کیوں نہیں؟ 8 6 7 کیوں نہیں؟ 8 کیوں نہیں؟ اے ہفت اقسام نے تے ہفت کیوں نہیں؟ 6 کیوں نہیں؟ 8 کیوں نہیں؟ اینو کہندے نے لم. حضور نے پھر لم بیان کی. لم بیان کی تھی عالم دین دی فضیلت دی جنہیں سننی ہے سبحان اللہ. لم بیان کی تھی. فرمایا لأن الشیطان لأن الشیطان یبتدع البدعۃ للناس. جدوں شیطان انساناں واسطے بے دینی پھیلاندا ہے فَيُبْصِرُهَا الْعَالِمُ. فرمایا ایک مسند عالم دین ہی انہوں ویکھ سکتا ہے. بس ایک مسند عالم دین ہی انہوں ویکھ سکتا ہے. فَيَنْهِي عَنْهَا. انہوں ویکھدا بھی ہے تو پھر بے دینی تو لوگوں کو روکدا بھی ہے. والعابد مقبل علی عبادت ربہ. جڑا عالم نہیں صرف عبادت کردا ہے. حضور فرماندے نے وہ جڑا بندہ ہے لا یتوجہ لہا نہ تے وہ بے دینی دی توجہ وچ آندی ہے ولا یعرفھا تے نہ انہوں پہچان سکدا ہے. نہ دی توجہ وچ آندی ہے نہ انہوں پہچان سکدا ہے. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفة طيبة قابلة الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها اجادب امسكت الماء فنفع الله بها النار فشربوا وسقوا وزرعوا واصاب منها طائفة اخرى انما هي كيلان لا تنبت قلعا ولا تمسك ماء فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلمه ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. حدیث مبارکہ عربی عبارت آپ حضرات کے سامنے اللہ والیاں دی محفل وچ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اور جدو لفظ بولنے محفل نہیں کہنا، محفل تلفظ غلط ہے. محفل 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 بھی نہیں، محفل. اللہ والیاں دی محفل وچ حدیث طیبہ پڑھی. ترجمہ سن. حضور سید العالمین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ آبائہ وآلہ وصحبہ وسلم
عادت بنا لو اج تو درود شریف پڑھن لگیاں حضور دے ماں باپ نو شامل کرنا ہے، بہت ہی برکت مل سی۔ اے امام ابو بکر عبد الرحمان جلال الدین سیوطی، دیکھو امام سیوطی کہتے ہیں سن دیا عمرہ بیت گئی، انہوں کا نام بھی تو پورا آنا چاہیے نا۔ وہ ایڈا خوش نصیب بندہ جنہوں جاگ دیا اکھاں 75 مرتبہ مصطفیٰ دا دیدار ملیا، اس بندے کا نام آنا چاہیے کہ نہیں؟ نام ابو بکر عبد الرحمان جلال الدین سیوطی۔ جنہوں جاگدیاں اکھاں 75 مرتبہ مصطفیٰ کریم دا دیدار نصیب ہویا۔ اس فقیر دیاں جو 10 کتاباں چھپ کے الحمدللہ پوری دنیا پہنچیاں، انہوں ایک کتاب نورانی نسب حضور دے والدین کریمین طیبین طاہرین شریفین عظیمین منیبین دی شان وچ، او دی تقریر وچ میرے مرشد کریم نباز قوم حضور قبلہ الحاج ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی امیر جماعت رضا مصطفیٰ گجرانوالہ رحمت اللہ تعالی، آپ نے تقریر لکھی نا، تقریر وچ لکھیا کہ جو امام جلال الدین سیوطی نے 75 مرتبہ مصطفیٰ دا دیدار ملیا ہے نا، کہ وہ کوئی زیادہ چلے لان دی وجہ تو نہیں، کوئی تبلیغاں کرن دی وجہ تو نہیں، وہ شرف اس واسطے ملیا ہے کہ انہوں نے نبی پاک دے ماں باپ دے ایمان اور عظمت دا دفاع کی۔ 9 دے قریب کتاباں لکھیاں امام سیوطی نے حضور دے ماں باپ دے ایمان اور عظمت دے اوپر۔ اے ادا مدینے والے نو نہیں پسند آئی، یہ بندے نے سارے ماں باپ دی ایمان اور عظمت دے ثبوت میں کتاباں لکھی ہیں۔ حضور نے خوش ہو کے جاگدیاں اکھاں نال 75 تو زیادہ مرتبہ دیدار عطا فرمایا۔ لہذا دروشی پڑھن لگو تو انہاں کہنا حرج بھی کوئی نہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آبائہ، بولو وعلی آبائہ وآلہ وصحابہ وسلم، جتھے مصطفیٰ کریم دی رضا اور خوشنودی دے حصول دا شرف ملے گا، وہ تے نام نہاد مذہبی بروپیاں دا جڑا ایک وتیرہ تے طریقہ ہے، جو کلمہ پڑھ کے حضور دے ماں باپ نو کافر کہندے نے، انہاں دے برے عقیدے دی تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ وہ تو بڑی پٹھائی نال سرے ہم کہندے نے فتاوی رشیدیہ نام نہاد، دیکھو نا کڈا چنگا تے وچ کام کڈے غلط، نام فتاوی رشیدیہ وچ سوال ہوندا ہے نبی پاک دے ماں باپ مومن تھے کہ کافر؟ وہ بے باک لکھتا ہے کافر تھے۔ تو امام سیوطی کی خوش نصیبی نے 9 کتابیں لکھ کے ثابت کیتا حضور دے ماں باپ صرف مومن نہیں، صرف جنتی نہیں، جنت دے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ آبائہ، آکھو کلیجے تو ٹھنڈ پہ جائے گی سن کے، صلی اللہ علیہ وآلہ آبائہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ حضور فرماندے نے مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، جیڑی ہدایت اور علم اللہ کریم نے مینوں دے کے بھیجیا ہے۔ حضور صرف آئے نہیں، کچھ لے کے آئے، فرمایا جو ہدایت اور علم اللہ کریم نے مینوں دے کے بھیجیا ہے۔ کدی یقین جانو مساجد اور محافل وچ معیار ہوندا سی کہ سننے والے نو قرآن و سنت وچوں کنیاں باتاں میسر آئیاں نے، جے بیان کرنے والے بندے دے پتر بن کے اپنی ذمہ داری پوری کرن تے سننے والے دا بھی شوق بیدار ہوئے، او بھی سننے دا حق ادا کرن، تے اج بھی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو ہی نادا چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج بندگی دامن بھی تھا۔ حضور فرماتے ہیں جو ہدایت اور علم میں لے کے آیا ہوں، وہ دی مثال ہے جویں آسمان تو برسنے والی رحمت دی بارش اور دریائے رحمت شریف والے نال تعلق رکھنے والے، دریائے رحمت شریف والے نال تعلق رکھنے والے، نسبت رکھنے والے، محبت اصلاح بھی کر لو ہے، انہیں میرے سامنے 5-7 مرتبہ جملہ بولا گیا، محبت، محبت نہیں ہے قرآنی لفظ ہے، محبت میم تے زبر ہے، پیش نہیں ہے۔
وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. لہذا نقیب بولے یا خطیب بولے یا نعت خواں بولے، جو محبت کہندا لفظ غلط، محبت نہیں ہے، محبت. حضور فرماندے نے جو ہدایت اور علم میں لے کے آئے وہ دی مثال باران رحمت جیسی. باران رحمت، رحمت نہیں کہنا، جدو کہنا رحمت کی کہنا جدے تو بغیر گزارا ہی نہیں. سچ بولو، اس کو بغارے کچھ ملے گا؟ کیڑا بندہ جدا اللہ کریم دی رحمت تو بغیر گزارا ہے؟ تو پھر رحمت کیوں کہا جائے جدو لفظ خوبصورت قرآنی لفظ ہے رحمت. آئندہ انڈیا آکھاں گا کوئی انشاءاللہ. یہ سارے سامنے آل و یال وچوں بال بچیاں چوں دوستاں چوں شاگرداں چوں مریداں چوں ملن گلن والیاں چوں کوئی رحمت کرے گا، وہ دی صلاح کران گے. رحمت نہیں، رحمت. فرمایا جو ہدایت اور علم میں لے کے او دی مثال جس طرح آسمان تو برسنے والی باران رحمت. کتنا سنا لفظ دریائے رحمت. ماشاء اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تقریباً 16-17 سال پہلے حاضری ہوئی سی. اس گاؤں دے لالا زبیر صاحب سن مکے شریف خادمین وچ. ساڈے ایک دوست سن مرید کے دے قاری سلیم چشتی صاحب، انہاں دا لالا زبیر نال دوست تعلق سی. تو انہاں نوں مل اسی پنڈی گئے ساں خطاب لئی، تو انہاں نوں ملن واسطے دریائے رحمت شریف گئے. وہ سن پھر مسجد شریف وچ لے کے گئے. حضرت قبلہ حافظ سلطان محمود صاحب انہوں نے پھر تبرک بھی مینوں عطا فرمایا، کچھ اپنی کتاباں بھی عطا فرمائیاں. فقیر نے بھی اپنی کتاباں چ 2 کتاباں پیش کیتیاں. وہ پرانے زمانے کا جڑا وڈا 100 روپے کا نوٹ ہوندا سی نا، میں تے لکھ کے نا دریائے رحمت شریف کا تبرک میں محفوظ کر لے. وہ پاویں بازار میں نہ چلتا ہوئے لیکن برکت واسطے سارے کو چلتا ہے. الحمدللہ. توجہ ہے. فرمایا جو دین اور ہدایت علم میں لے کے آیا وہ بران رحمت دی مثال ہے. ہوں بران رحمت جس زمین تے رحمت دی بارش آئے، حضور فرماندے نے ایک زمین طائفۃ طیبہ، بڑی ستھری زمین. پھر وہ ستھری زمین دیاں حضور نے نشانیاں بیان کیتیاں 3 کی قابلۃ الماء، ستھری زمین بارش دا پانی قبول کر لیندی، یعنی وصول کر لیندی، یعنی حصول کر لیندی. تے ایدے بدلے وچ او دین دا معنی ہی بدلا، مالک یوم الدین، بدلے دے دن دا مالک. حضور فرماندے نے بدلے وچ ستھری زمین جدوں بارش دا پانی لے لیندی ہے نا، ایدے بدلے وچ کی کر دی؟ فَأَنبَتَتْ تِلْكَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرُ. پھر ستھری زمین دے بدلے میں سبزہ اگاندی ہے، درخت اگاندی ہے، فصلاں اگاندی ہے. وَكَانَتْ مِنْهَا جَادِبٌ. فرمایا زمین دے کچھ علاقے نشیبی علاقے ہوندے نے، نیویاں تھاواں، سمجھ گئے نا. أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، ان نشیبی علاقیاں نے بارش دا پانی روک لیا. انجی ہوندا نا جڑے تالاب نے نیویاں جگہ نے اتنے بارش دا پانی جمع ہو جاندے. ساڈے حضور فرماندے نے، میں حدیث بخاری شریف چ پڑھ کے ترجمہ کر رہا پوری عربی عبارت پڑھ کے، اور جدوں کہنے عربی نہیں کہنا، عربی تلفظ بھی غلط ہے تو ہندی بھی بڑی گرم ہے. عربی نہیں عربی. نال لگنے اپنے سونے نبی دا فرمان بھی سن لو. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي وكما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم.
سارے آقا کریم فرماندے نے عرب شریف نال محبت کرو 3 وجہ تو. کنیاں وجہ تو؟ پہلی وجہ کہ میں عربی ہوں. عرب شریف نال محبت کرو 3 وجہ تو. پہلی وجہ کہ میں عربی ہوں. دوسری وجہ قرآن عربی ہے. جنہ دا ذکر ہے وہ سارے خاندان اور کنبے قبیلے اور انہوں نے مریدین وچ حفاظ و قرآن دی کنی کثرت ہے. اور میں کتاب جو پڑھ رہا تھا کہ جدوں آپ پہلے دن حفظ قرآن پاک واسطے گئے تو 16-17 میل دا جڑا فاصلہ سی آپ قدم قدم تے سجدہ ریزی کر دے نفل پڑھ دے جا رہے. من حضرت رابعہ بصریہ دا واقعہ یاد آ گیا جڑا سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری انیس الارواح وچ نقل فرماندے نے کہ رابعہ بصریہ جدو پہلی مرتبہ بیت اللہ شریف گئی نا، میں حوالہ بھی پیش کر دیتا حضرت سلطان الہند کی کتاب انیس الارواح. تو اللہ کا ولی بیت اللہ شریف کے سامنے گیا تو بیت اللہ شریف نظر نہیں آ رہا. حیران ہو گیا، اکھاں بند کر کے اکھاں مل کے صحیح طرح ہوش میں جا کے پھر دیکھا نہیں نظر آ رہے. عرض کیتا اللہ کریم میری اکھاں میں کچھ ہو گیا ہے کہ بیت اللہ شریف واقعی اپنی تھان تے نہیں. غیبی جو آواز ہے وہ مفہوم ہے تیری اکھاں درست نے. بیت اللہ شریف واقعتاً اس ویلے اپنی جگہ تے نہیں. ساری ایک بندی آ رہی ہے وہ دے استقبال واسطے بیت اللہ آگے گیا. حضرت سلطان الہند نقل فرمانے نے اللہ کے بندیاں کا مقام و مرتبہ اللہ کریم کو پہنچ، مصطفیٰ کریم کو پہنچ، اللہ والے کو پہنچ. خالق کائنات حکم دیندا وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار. اور قرآن تو نہیں نہ بدلنا. دیکھو بھائی نظریات بدل سکتے ہیں، وفاواں بدل سکتی ہیں، نگاہاں بدل سکتی ہیں، اداواں بدل سکتی ہیں، رضاواں بدل سکتی ہیں، چاواں بدل سکتی ہیں، تھاواں بدل سکتی ہیں. قرآن تو نہیں نہ بدلنا. شاہ بھی بدلتے رہتے ہیں، شاہی بھی بدلتی رہتی ہے، ہر چیز بدلتی جائے گی، قرآن نہ بدلا جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضور فرماتے ہیں جو ہدایت اور علم میں لے کے او دی مثال آسمان تو برسنے والی باران رحمت. جڑی زمین تے بارش برسدی ہو 3 قسماں دی. ایک ستھری پاکیزہ زمین انہیں بارش دا پانی قبول کر لیا تے بدلے وچ سبزہ اگایا، درخت نکالے، ہرے بھرے فصلاں اگائیاں. فرمایا ایک قسم نشیبی علاقے نیویاں زمین دیاں تھاواں انہاں بارش دا پانی روک لیا. فنفع اللہ بہ الناس. اس جمع شدہ پانی تو اللہ کریم نے انسانوں فائدہ دیتا. فشربوا وسقوا وزرعوا. لوکاں اس جمع شدہ پانی تو پانی پیتا بھی، جانوراں نوں بھی پلایا، کھیتی باڑی وچ بھی استعمال کیتا. وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ. فرمایا ایک اور زمین جتھے بارش دا پانی آیا انما ہی قیان، او بنجر زمین، برباد زمین. لا تمسک ماء ولا تنبت کلأ. ساڈے سونے پیارے آقا کریم فرماندے نے بنجر زمین نے نہ تے بارش دا پانی قبول کیتا ہے کہ فصلاں اگائے تے نہ جمع کیتا ہے کہ کسی دے فائدے چ استعمال ہو جائے. انی مثال دے کے تے حضور فرماندے نے ذالکا مسئلہ مسئلہ من فاتحہ فی دین اللہ. یہ مثال اس خوش نصیب دی
جن نے اللہ کریم دے دین دی سمجھ بوجھ حاصل کی تھی. فعلم وعلم، فعلم وعلم، انہیں پہلے علم سکھیا پھر اگے سکھایا. فرمایا وہ تے ستھری و پکیزہ زمین دی طرح. یار جنہ بندیاں دی شانہ حضور ایڈیاں سونیاں مثالاں دے کے بیان کر دے کہ جی اسی انہاں بندیاں دی یاد میں محفل سجائیے کہ اللہ رسول دی رضا دے حصول دا وسیلہ نہیں ہے. حضور مثالاں دے دے کہ انہاں بندیاں دی صحبت دا ذکر کر دے. فرمایا مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فرمایا بنجر زمین جیسا کون نے؟ فرمایا جن نے کدی سر اٹھا کے میرے دین دی برکت اور بہار ول ویکھے ہی نہیں. انج دنیاوی مشاغل وچ مصروف ہے، انج دنیاوی معاملات وچ او رجے ہے، انج دنیا دے کماں وچ پھسے ہے، کدی سر چک کے ویکھے ہی نہیں کہ مسجد اور مدرسے وچ انوار و تجلیات خداوندی دی بارش کیسی ہوندی. قرآن پاک دی تلاوت کرنے والوں نو سرور کی ملدا تے نور کی ملدا تے شعور کی ملدا. جے دا سوکھا دے ترجمہ کرنے عارف کھڑی دی زبانی تے بھی سنا دیا. میاں صاحب فرماندے نے پڑھنا علم ضرور بندے نو او کیتا فرض الہی. کردہ علم دلاں نو روشن تے ہوندی دور سیاہی. علم کارن دنیا اندر ہویاوت ہے انسانا. سمجھے علم وجود اپنے نہیں تا وانگ حیوان. کتنا جاندار خلاصہ بیان کیتا عارف کھڑی نے. آپ تو فرما دے کہ رب کریم جو بندیاں نے دنیا تے بھیجیا نا، یہ بھیجیا ہی علم واسطے. علم کارن دنیا اندر آوت ہے انسان، دنیا تے بندے آئے علم حاصل کرنے واسطے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تے پھر وہ بندے جڑے ساری زندگی مصروف رہے مصطفیٰ دے دین دے تبلیغ وچ، تعلیم وچ، درس و تدریس وچ، قرآن پاک دی تلاوت وچ، نماز دی ادائیگی وچ، آپ لمحات نور وچ بھی پڑھ کے بڑی دل میں تازگی ملی کہ سن رشد تو لے کے رشد کیڑی عمر میں کہندے نے؟ اولیاء اللہ بزرگاں نے دین نے فرمایا کہ عام گھراں وچ، عام ماحول وچ، عام لوکاں وچ 10-11 سال تو جڑی عمر شروع ہوندی ہے وہ رشد والی ہے. لیکن جڑے خاص لوگ نے اللہ والے نے نیک اولیاء اللہ علماء تربیت والے انہاں گھراں 7 سال تو رشد والی عمر شروع ہو جاتی ہے کہ آپ 7 سال تو لے کے اپنی زندگی کے آخری دن تک نماز دی جماعت دی تکبیر اولا نہیں چھٹی. لبو اللہ والے ہو جائے. حضور گنج شکر دی بات یاد آ گئی. زہد الانبیاء فرید الدین مسعود گنج شکر اکو رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں میں اپنی زندگی وچ اکابر 1400 ولیاں دی زیارت واسطے سفر کیتا ہے. ذرا سوچ کے مجھے دسیو جدی زیارت واسطے بابا فرید پیدل چل کے جان وہ کوئی عام بندہ تو نہیں ہونا. زہد الانبیاء شیخ البر والبحر فقیر نے ایک کتاب اپنی نیکی کا نور حضور بابا فرید کے نام نال منسوب کی تھی تے الفاظ لکھے شیخ البر والبحر شیخ الاسلام والمسلمین. آپ
فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں 1400 اکابر اولیاء اللہ دی زیارت واسطے گیا. اگلا جملہ جڑا آپ نے فرمایا نا وہ خلاصہ فرماتے ہیں اللہ دی قسم میں 1400 جڑے ولیوں نے ملے نا جدے کول گیا نماز پڑھدیاں ویکھے. جڑا چاہتا ہے کہ میں بھی تے میری نسل قیامت تک نمازی بنے صرف وہ سبحان اللہ کی اے ساڈے اولیاء دی تعلیم, اے ساڈے بزرگاں دی تعلیم اور صورت اور سیرت. 1400 کابر ولیوں کول گیا فرماتے ہیں جدے کول گیا یا قیام چ ویکھیا یا رکوع چ ویکھیا یا سجدے چ ویکھیا یا تشہد وچ ویکھیا یا نماز چ سلام پھیردے ویکھیا نماز وچ. او جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او جنہ نے عشق نمازاں پڑھیاں او کبھی نہیں مردے کامل مرداں دے در تے اج بھی دیوے بند ولی اللہ دے مرد نہیں ولی اللہ دے مرد نہیں او کر دے پردہ پوشی. حضور نظام الحق والدین نظام الدین اولیاء اللہ رحمہ آپ نے حضور بابا فرید الدین نے نا اپنے وصال تو پہلے تھوڑی دیر پہلے فرمایا بیٹا آج اسی جا رہے ہیں صبح دے ٹائم فرمایا عشاء دی نماز تو بعد آپ دا وصال ہویا حضور بابا فرید الدین دا صبح دے ٹائم فرمایا آج اسی جا رہے ہیں کہ جی حکم جیب چو آپ نے بادام تے شکر کڈی فرمایا جے خاتمہ ایمان تے ہوئے تے جنازے دے پیچھے پیچھے بچیاں تے شکر تے بادام تقسیم کرے ہو. تو جے لوگ پوچھنے شکر تے بادام کیوں ون دے ہو کہ میرے جنازے وال اشارہ کر کے کہنا وہ جڑا جنازہ جا رہا ہے ایمان سلامت لے کے جا رہا ہے اس خوشی میں تقسیم کر. یہ دولت کی معمولی دولت ہے. لمحات نور وچوں میں حضور بابا جی سرکار نے بارے رات پڑھتی پڑھ رہا سا کہ آپ نور نذرانے پیش کرنے والے پورے دے پورے علاقے پیش کرنے واسطے آئے تو فرمایا میں جو شب بیداریاں دی لذت اور دولت اور نعمت حاصل کی تھی وہ ایویں ضائع کر دی. اے جڑا سرور ہے نا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قادری علامہ اقبال بھی قادری ہے نا علامہ اقبال ہے گجرات تو اگے اوان شریف اج بھی انہوں نے مرشد کی قبر کی تختی تے لکھے ہے پیر و مرشد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال حضرت قاضی سلطان محمود قادری رحمۃ اللہ تعالی. میں کہ واہ اقبال عام طور تے مریداں دی قبراں دی تختیاں تے مرشد دا نام لکھیا ہوندا ہے. اقبال تینوں رب نے رتبہ دیتا تیرے مرشد دی قبر دی تختی تے مرید دا نام لکھیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے نا تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا جنازے دے پیچھے تقسیم کرے جے خاتمہ ایمان تے ہویا. مرید نے عرض کیتا کنے عرض کیتا نیم تے پیش ٹکا کے پڑھنی ہے مرید. عام بندے تے جنہ مرید کہہ دے نے مرید دا معنی مردود ہے وہ کوئی اور ہوئے گا. قرآن پاک چ کئی مرتبہ لفظ ہے مرید شیطان مریدا مردود شیطان وہ کوئی اور ہوئے گا. اسی اللہ والے دے مرید اسی غوث پاک دے مرید اسی دادا صاحب دے مرید اسی بابا فرید دے مرید حضرت بابا جی سرکار دریائے رحمت شریف والے انہاں دے مرید. کی کہنا ہے مرید باب افعال وچوں اسم فاعل باب افعال وچوں اسم فاعل مرید ارادہ یرید
نظام الدین اولیاء نے حضور بابا فرید الدین گنج شکر نو عرض کیتا حضور ایک گل پوچھنی ہے. فرما پوچھو. حضور ویسے ساڈا ایمان یقین کامل ہے کہ ساڈا پیر کاملاں دا کامل ہے، پر تساں ایڈی وڈی گل کیتی ہے جے خاتمہ ایمان تے ہویا، حضور سانوں کیویں پتہ چلے گا؟ جن نے راز کی گل سننی ہے صرف وہ سبحان اللہ آکھے گا. بس یہ سانوں کون دسے گا؟ حضور گنج شکر نے فرمایا سی آپ پہ دساں گے. جی فوت ہون تو بعد دسو گے؟ فرمایا بعد دساں گے. جی کیویں؟ فرمایا جو روح پرواز ہو جائے، غسل دے کے کفن پہنا دیتا جائے، جدوں جنازے واسطے چار پئی چکن لگو تے 2 لمحے پہلو میرے کفن دے وچ اپنا ہاتھ میرے سجے ہاتھ دے وچ پھڑائی. کسے نو نہیں نظر آئے گا پردے پردے میں کیا ہوا، کسی کو نظر نہیں آئے گا پردے پردے میں کیا ہوا. کفن دے پردے وچ اپنا ہاتھ میرے سجے ہاتھ وچ رکھی. مرید نے پوچھا جی پھر؟ فرمایا جے تے ساڈے ہاتھ نے تیرے ہاتھ نو کٹیا، جے تے ساڈے ہاتھ نے تیرے ہاتھ نو کٹیا دبایا تو پھر سمجھی ایمان سلامت ہے. تے جے ساڈے ہاتھ نے حرکت نہ کیتی تو پھر سمجھی معاملہ الٹ ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. وہ وقت آیا، وصال شریف ہویا، غسل کفن تکمیل ہوئی، حضور نظام الدین آئے، اگے ود کے کفن مبارک دے وچ اپنا ہاتھ گنج شکر دے ہاتھ دے وچ پردے پردے میں رکھ دیا. کسی کو نظر نہیں آ رہا کی ہو رہا. آپ نے ایڈے زور نال ہاتھ نو کٹیا حضرت نظام الدین کی چیخ نکل گئی. کیا بابا چھڑ دے میرا تو پہلے ہی یقین کامل سی. آج جڑے کہندے نے نا وہ مر کے مٹی ہو گئے ختم ہو گئے سوا ہو گئے، وہ بھی سچی گل کرتے ہیں. وہ بھی جڑے کہتے ہیں نا زندہ، یہ بھی سچی گل کرتے ہیں. وہ اپنے بھی گل کرتے ہیں، یہ اپنے بھی گل کرتے ہیں. گل انہیں بھی سچی ہے، کیونکہ جنہیں ساری زندگی اللہ والے کو بھونکنا ہے انہوں زندگی کتوں ملنی؟ وہ تو مردے کے مردے. وہ بھی سچی گل کرتے ہیں، اسی بھی سچی گل کرنے. کیوں؟ یہ امت دا قرآن اور صاحب قرآن کا جڑا تعلق ہے. ایک بات کر کے میں اپنی مضمون سمیٹنے پہ توجہ میرے وال. جی اسی قرآن پاک پڑھنے اللہ کریم پڑھن کی توفیق دے، تلاوت قرآن پاک ہو خصوصاً تہجد دے ویلے اللہ کریم کی تسبیح اور تلاوت، یہ جو نظارے اور جو اثرات و ثمرات نے صرف وہ جانتے ہیں جنہوں نے دولت ملی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف کی تلاوت کرتے ہیں، جی اسی قرآن پاک کی تلاوت کر کے دعا کرنے ہیں نا، اور دعا کی قبولیت کے مواقع وچوں بڑا خاص موقع ہے تلاوت قرآن پاک تو بعد دعا کرنا. موسیٰ علیہ السلام دعا کی تھی، ساڈے سونے نبی کریم دا ذکر کیتا، میں وہ دعاواں تے نتیجہ سنان لگا ہوں. حضور سید العالمین فرماندے نے موسیٰ علیہ السلام جدوں تورات شریف دی تلاوت تو بعد دعاواں منگیاں 9. کنیاں منگیاں؟ پہلی دعا منگی یا رب انی اجد فی الالواح امتا هم الاخرون سابقون فاجعلها امتی فقال تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب العالمین میں تورات دی تختیاں میں ایک ایسی امت دا ذکر پڑھے ہے جڑی ساریاں امتاں تو بعد وچ آئے گی لیکن نمبر پہلا لے گی.
مجمے کوئی مناظرہ دے دفتر کبھی لائناں لگے ہون یا پاسپورٹ واسطے یا کسی بھی ادارے کبھی لائناں لگنا پیا نا گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے جہاں بندہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے تو لائن لگیا ہوئے کوئی پچھوں آ کے اگے جا کے کھلو جائے تو بندے کا دل کرتا ہے سر پاڑ دے گی ہوں نا کہ اسی اینی دیر دے 3 گھنٹے ہو گئے لائن لگے تو پچھوں آ کے اگے کھلو گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام مرد کیتا رب العالمین ایک ایسی امت کا ذکر پڑے آئے گی سب تو پچھوں لیکن نمبر پہلا لے جائے گی وہ امت مینو دے دے اللہ کریم نے فرمایا تلک امت احمد یہ تے مکی مدنی حبیب کی امت ہے دوسرا سوال کیتا یا رب انی اجد فی الالواح امتا سابقون المشفوع لهم فجعلها امتی فقد تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین میں تورات دیاں تختیاں وچ ایک ایسی امت دا ذکر پڑے میدان حشر وچ جدوں لوگ اپنے اپنے پسینے وچ شرابور پریشان پرا گندا حال جب لوگ پریشان ہون گے اس ویلے جڑی امت دی سب تو پہلے شفاعت کر کے جنہاں نوں جنت ول روانہ کر دیتا جائے گا اللہ کریم امت میں دے دے فرمائے تے عبداللہ دے چن دی امت ہے جڑا سمجھدا اللہ دے کرم نال اللہ والیاں دا صدقہ یہ ساڈا ذکر ہو رہا ہے صرف وہ سبحان اللہ کی تیسرا سوال کیتا یا رب انی اجد فی الالواح امتا هم المستجیبون المستجاب لهم فجعلها امتی فقال تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین ایک ایسی امت دا ذکر تورات دیاں تختیاں تے پڑے ہے جنہاں دی ہر دعا قبول ہوے گی کئی سوالوں کا جواب بھی جس جملے میں جڑا بندہ کہنا نا اج جنازے تو بعد جڑی دعا مانگو یہ کی ثبوت ہے اج جڑے چند بندے کٹھے ہو کے تسی فاتحہ شریف یہ کی ثبوت ہے فلاں دعا کی ثبوت ہے انہوں کہ دلائل اپنے تھان تے الگ الگ ہزاراں دی تعداد موجود نے اس میں چیز نے صدقہ داتا صاحب نے اس موضوع تے بھی مستقل کتاب لکھی وسیلہ بخشش ثبوت نے لیکن موسیٰ علیہ السلام دی دعا کڈا بڑا ثبوت ہے کہ خدایا ایسی امت کا ذکر پڑھیا اور جدو دعا کرنے کے قبول ہوے گی جڑا حوالہ منگے انہوں کہ چملا اور تو اس گل کا انکار کرنا موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کے منگے نے امت محمدیہ جدو دعا کرے گی قبول کسی وقت بھی قید نہیں جدو دعا کرے گی قبول نبی ہو کے منگے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا اللہ امت میں دے دے فرمایا تلک امت احمد یہ آمنہ دے لال دی امت ہے پھر چوتھا سوال کیتا چوتھا سوال سنو اور پھر حضرت بابا جی سرکار دا قرآن نال ربط تعلق توجہ ہے یا رب انی اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا فاجعلھا امتی فقال تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین تورات دیاں تختیاں وچ ایک ایسی امت دا ذکر پڑے جنہاں دا قرآن جنہاں دے سینیاں جو محفوظ ہوئے گا زبانی تلاوت کرنے آئیں گے کیا بات ہے قرآن والے دی کیا بات ہے مومن نے جدھر دیکھا قرآن نظر آیا اے اوکھی گل نہیں ہر بندہ مل کے کہہ سکتا ہے مومن نے جدھر دیکھا مومن نہیں کہنا مومن نے جدھر دیکھا قرآن نظر آیا اور اپنی بخشش کا سامان نظر آیا اس عالم میں برزخ کی ہر مشکل منزل پر قرآن اور نبیوں کا سلطان نظر آیا اے جملہ سارا مجمع بولے قرآن اور نبیوں کا سلطان اللہ کریم ایسی امت کا ذکر پڑھیا جڑے حافظ قرآن ہون گے ماشاءاللہ بابا جی سرکار خود بھی حافظ قرآن صاحبزادگان بھی سب دے سب حافظ قرآن اج انہاں دی آل اولاد وچ بھی کثرت نال حفاظ قرآن مریدین وچ کثرت نال حفاظ قرآن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم خدا امت میں دے دے فرمایا مکی مدنی رسول دی امت ہے پنجواں سوال کیتا کنا پنجواں کنواں
وہ پانچ تن پاک والے بولو کنواں سوال کیتا یا رب انی اجد فی الالواح امتن یاکلون الفیہ فاجعلها امتی فقال تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد نہیں کہنا، میری تحقیق ہے 95% بندے جنہاں بچیاں دا نام رکھیا وہ احمد کہندے، ڈاکٹر ماسٹر استانیاں ٹیچر وغیرہ سب احمد کہندے، نہیں انج کہنا. کائنات کی سب تو سونی ہستی دا نام ہے، وگارن کی اجازت نہیں، احمد نہیں احمد بولو احمد. کتنا پیارا نام ہے، ٹھنڈ پہ جاندی مومن. اللہ کریم ایسی امت دا ذکر پڑے جنہاں تے مال غنیمت کھانا حلال ہوے گا. اس امت تے مال غنیمت حلال تے پہلیاں امتاں تے کی سی؟ قرآن دی صراحت تو واضح نا، مال غنیمت بھی تے قربانی بھی. جی قربانی نو مال غنیمت نو آسمان تو اگ اتر کے ساڑ دیندی سی، وہ خوش ہوندا سی کہ میری قربانی قبول ہو گئی، میرا جہاد قبول ہو گیا. اے خود آدم علیہ السلام کے بیٹے نے واقعہ نہیں قرآن پاک وچ دنیا قربانی دیتی تے جی قربانی نو اگ نے جلایا، حابیل دی قربانی نو اگ نے جلا دیتا تے قبیل نے اسے غصے وچ او جبل سور بکا پاک والا ایدے اوتے حابیل نو قتل کر دیتا سی. تیری قربانی نو اگ نے کیوں ساڑے، قبول کیوں ہوئی؟ پہلی امتاں وچ جہاد تے غنیمت دا مال ڈھیر لگدا سی نا، تے پہلی امتاں دے نبی تے امتاں آسمان وال نظراں کر کے بیٹھ جاندے سن. کدوں آسمان تو اگ اترے غنیمت دے مال نو ساڑ کے سوا کر دے، اسی خالی خوشیاں کر دے گھر تر جائیے کہ جہاد قبول ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام دے سوال دا مطلب ہے رب العالمین ایک ایسی امت دا ذکر پڑے ہے جنہ دے غنیمت دے مال نو اگ ساڑے گی نہیں بلکہ انہاں واسطے کھانا حلال ہوگا. اللہ کریم امت میں نے دے فرمایا اے تے میرے مکی مدنی حبیب دی امت. 6واں سوال کیتا، 9 سوال نے 6واں سنا رہے ہیں. یا رب انی اجد فی امتن یجلون صدقۃ فی بطونھا ویوجرون علیہا فاجعلھا امتی فقال تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم ایک ایسی امت دا ذکر پڑے ہے جس امت دے ناداراں تے حقداراں تے غریباں تے زکات صدقات خیرات کھانا جائز. پہلی امت تے جائز نہیں سی صدقہ خیرات کھانا. اس امت دین والے بھی ثواب، صدقہ زکات کھان والے بھی ثواب. جڑا حقدار صدقہ لے کے کھائے گا انہوں کھان دا بھی ثواب ہے، جویں دین والے نوں ثواب ہے زکات کھان والا حقداروں نوں بھی ثواب ہے. اللہ کریم امت میں نے دے فرمایا حبیب دی امت. 7واں سوال کیتا یا رب انی اجد فی امتن اذا هم احدهم بحسنۃ ولم يعملها كتبت له حسنۃ واحدہ فان عملها كتب له 10 حسنات فجعلها امتی فقال تلك امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عربی نال تعلق رکھنے والے عبارت دی درستگی تو الگ تو متلذذ ہوں گے. اللہ کریم تورات دی تختیاں میں ایک ایسی امت دا ذکر پڑے اس امت دا کوئی بندہ جدوں نیکی دا ارادہ کرے گا الحمدللہ سبحان اللہ. تو پتہ چلیا نہ صرف بندے جاگ دے نہیں بلکہ سن بھی رہے ہیں، نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ سمجھ بھی رہے ہیں. ایسی امت کا ذکر پڑیا جو اس امت کا کوئی بندہ جدو نیکی کا ارادہ کرے گا وَلَمْ يَعْمَلْهَا فی المضارع طرف لم داخل ہوئے تو ماذا مانا ماضی منفی والا بن جاتا ہے. ہوں حال اور استقبال والا مانا نہیں ہے. فی المضارع طرف لم داخل ہوئے تو مانا ماضی منفی والا. وَلَمْ يَعْمَلْهَا ارادہ کیا ہے کہ نیکی نہیں کی ہے، نہیں کی ہے، نہیں کی ہے. ارادہ کیتا نیکی نہیں کی تھی لیکن نیکی لکھ دیتی جائے گی. وہ نام اللہ ارادے تو بعد نیکی لکھی جانے تو بعد یہ نیکی کر لے بندہ
کتب لہم اشر حسنات 10 اور لکھیاں جان گیاں. ایک لکھی گئی رات دے نال, ایک لکھی گئی 10 لکھیاں گئی نیکی کرنے نال, ایک دیا کنیاں بن گئی 11. عرض کیتا یا اللہ 11ویں والی امت جڑے بیدار نے انہاں واسطے جملہ یا اللہ 11ویں والی امت میں نہیں دے دے. جو جواب دیتا ہے وہ مفہوم ہے موسیٰ اے 11ویں والی امت دے 12ویں والی سرکار دی ہے. نواں سوال سنان لگا, توجہ ہے. یا رب انی اجد فی الالواح امتا اذا هم احدهم بسیئۃ ولم یعملها لم تکتب فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة فاجعلها أمتي فقال تلك أمة رحمة صلى الله عليه وسلم. حضور بابا جی سرکار کنا خوش ہو رہے ہوں گے کہ ساری یاد وچ محفل پاک تے مصطفیٰ کریم دی حدیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہے. انہاں دا روحانی لنگر سمجھ کے انہوں محفوظ کرو. بابا جی سرکار دا دریائے رحمت شریف والے کڈا سونا نام ہے. اللہ کریم سب اس دریائے رحمت چو حصے عطا کرے, زندگی وچ بھی, نزا ویلے بھی, قبر وچ بھی, حشر وچ بھی, آمین. اور یہ بھی مسئلہ سن لو, جو زندگی چگے سنے ہیں تو دہرا لو, نہیں تو معلومات بٹھا لو. کیڑا مسئلہ کہ دعا کرنے والا خود بھی آمین آکھے. دعا کرنے والا ان امام ہوئے یا خطیب ابھی مسلح کے بیٹھا دعا کر رہے مقتدی آمین آمین, امام صاحب نے جو مسئلے کا نہیں پتا تو سن لو. حضور مدینہ پاک دی بازار تو جا رہے سن, سامع رجلا قد الح فی الدعا, حضور نے سنیا ایک بندہ بڑی آہوزاری نال دعا کر رہا رات دے وقت. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجیبہ ان ختم. حضور نے فرمایا جی نے مور لا دیتی تیری دعا قبول ہو گئی. فقال رجل من القوم بأي شيء يختتم یا رسول اللہ. ایک بندے عرض کیتا یا رسول اللہ مور کیوں لگ دیئے, دعا تے مور کیوں لگ دی. فقال بآمین. حضور دی دعا تو پتہ چلیا کہ دعا کرنے والا پاویں خطیب ہوئے, پاویں مرید ہوئے, پاویں پیر ہوئے, پاویں امام ہوئے, پاویں حافظ صاحب ہون, وہ دعا وہ خود بھی آمین آکھن, پاویں ساریاں دعاواں تو بعد ایک واری آمین آکھ لین. آکھن ضرور, آکھن ضرور, پاویں ساریاں دعاواں تو بعد ایک واری آمین آکھن, آکھن ضرور. یہ بابا جی سرکار دا روحانی لنگر سمجھ کے مسئلہ پلے بننا. رب العالمین نے ایسی امت کا ذکر پڑھیا, اس امت کا کوئی بندہ جدوں گناہ دا ارادہ کرے گا نہیں لکھیا جائے گا. جو گناہ کر لے ایک کیتا ہے تو ایک ہی لکھیا جائے گا. الگ مقام تیری تشریح موجود ہے. بخاری شریف دی اس حدیث دی شرح وچ بھی جو بخاری شریف وچ موجود ہے نا, حضور فرماتے نے کہ فرشتے اتردے نے بندیاں دے اعمال لکھن واسطے. یجتمعون فی صلاۃ العصر والفجر, عصر تے فجر دے ویلے فرشتے جمع ہو جاندے نے. وہ فرشتے جڑے سارا دن ڈیوٹی جنہ دیتی ہے, عصر دے وقت انہاں دے جان دا وقت ہوندا ہے, تے جنہ رات نو ڈیوٹی دینی ہے عصر دے ویلے انہاں دے آن دا وقت ہوندا ہے. شفٹ بدلن لگیاں جمع ہو جاندے نے. تے جدوں اپنا اپنا ویلا گزار کے رب قریب دی بارگاہ تے جاندے نے, روزانہ 2 مرتبہ اللہ کریم سوال فرماندا ہے کیف ترکتم عبادی, فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں تم نے چھوڑا ہے. میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے. جی فرشتے اس طرح نہیں ہوں جی اج کل لوگ دین میں تشریح کرتے پھرتے ہیں, پھر کہیں کہ اللہ کریم نبی دے کریم دے بارے تے علم غیب دے بارے کوئی لوگ شک کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, اللہ کریم تینوں بھی علم نہیں.
تینوں نہیں پتا کہ بندے کی کر دے. اور اسے کی آخے گا جڑا کہتا جی نبی نے علم سی تے کیوں پوچھیا؟ ایک بندے نے نبی پاک کے دروازے تے دستک دیتی، حضور نے فرمایا من ذکر باب، دروازہ کنے کھڑکایا ہے؟ انہیں بندہ اٹھے بولیا ویکھیا ہی جب نبی نو غیب ہوندا تے پوچھدا کیوں؟ او ظالمو، ہر سوال بے علمی دی وجہ تو نہیں ہوندا. جی بے علمی کی وجہ تو ہر سوال ہے تو کیا آخو کہ دن دن چٹے دن رب کریم موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کی؟ ایڈا وڈا ثبوت کہیں پلے بنو. نبی کے بارے سے بڑا اعتراض کرنے تو رب کریم پوچھتا پہ موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کی؟ انہوں نے یہ نہیں کیا یا اللہ تیرے نہیں پتا. انہوں نے کہا ہی آسا یا خدایا ڈنڈا ہے میرا، عصا ہے توقع علیہا، یہ ٹیک لگا لینا جب تھکنا. میں اس شو بیا لگانا کدی بکریاں واسطے رکھو تو پتے جھاڑنے پہننا تے پتے بھی جھاڑ لینا. وادیا فی مال اخرى، خدایا نے اور بھی بڑا فائدے نے یہ اور بھی وہ منکر آ جائے تو اٹھانا پڑے تو اٹھا بھی لینا. پتہ چلے ہر سوال بے علمی کی وجہ نہیں ہوتا، کئی سوال کئی حکمتوں کے تحت ہوتے ہیں. توجہ ہے. رب العالمین نے ایسی امت کا ذکر پڑے. بخاری شریف دی حدیث دا مطلب ہے ایک بندے نے دن دے 8 بجے صبح 8 بجے یا 10 بجے گناہ کیتا، اللہ کریم مجھ سمیت ساری امت کو گناہوں تو محفوظ رکھے آمین. گناہ کیتا، فرشتے نے لکھ لیا، فرشتے نے بولو لکھ لیا. وہ بندے نے گناہ تے شرمندگی ہو گئی، دل وچ شرمندہ ہو کے تے دل وچ کہندا خدایا معاف کر دے میری غلطی. اکھ چوں آنسو نکل کے پاویں پلکاں تے سک گیا، تھلے نہیں ڈگیا. وہ لکھیا ہویا گناہ مٹ گیا. فرشتہ رب دی بارگاہ چ گیا اثر دے ویلے. وہ جڑا وچ فاصلہ ہے نا فجر تے اثر دے درمیان تے اثر تے فجر دے درمیان، یہ اللہ کریم دا انعام ہے امت مصطفیٰ والا. کیوں انعام ہے؟ 8-10 گھنٹے اس واسطے رکھے نے شاید ہن بندے نے شرمندگی ہو جائے، شاید ہن ہو جائے، فرشتے دے ہون تو پہلو یہ فرشتے نے اللہ کریم دی بارگاہ عرض کیتا خدا تیرے فلاں بندے نے گناہ کیتا ہے، میں لکھیا ہے حکم دلیا وخا. فرشتہ رجسٹر کھول دے، وہ وکھاندا نہیں. اللہ کریم نظر آوے تے وکھاواں، وہ وکھا خدایا تیری عظمت کی قسم نہیں نظر آਉਂدا. اللہ کریم میں جھوٹ نہیں بولدا، انہیں کیتا سی، انہیں کیتا سی، میں تاں لکھیا فرمایا وکھا. خدا نظر ہی نہیں آਉਂدا. فرشتہ کاغذ فرول دے حکم دا نہ کھپ نہیں ملنا. خدایا کتھے گیا ہے؟ فرمایا تیرے ہون تو پہلے میرے کو میرے بندے کی دل پیدا آ گئی. یہ ترجمہ عارفے کھڑی کر دینے وہ چنگے عادات ہر کوئی وارث. میرے نال بولو جنوں سمجھ آئیے چنگے عادات ہر کوئی وارث. تو منیا دا والی ایک وسیلہ سانو نام دے گا جھولی امن خالی. 9 سوال کر کے دیکھ لے، 9 سوال کر کے دیکھ لے کنے سوال کیتے بولو. انہوں نے 9 سوالوں کی آرا بھی عبارت بھی سنی جے نا، بار کے قدس کے جواب بھی سنے جے نا. حکم ہوا موسیٰ اے امت نہ منگو نہیں ملنی، جدی ہونی سی ہو گئی، جنہیں نامے لگنی سی امت لگ چکی ہے. بولو جنہیں نامے لگنی سی امت لگ چکی. میرا سمجھتا ہے سارا ذکر ہو رہا ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہیں نامے لگنی سی لگ چکی کیتا خدا نہیں دینی سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اللہ نہیں دینی تے نہ صحیح، لیکن اللہ کریم میری آخری آرزو نہ رد کری.
جنہیں وہ آخری آرزو کرن سننی ہے سبحان اللہ کی عرض کیتا فاجعلنی من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم پر میرا نام بھی اس سے امت وچ میرا نام بھی اس سے امت وچ ہی لکھ لے یہ ایک سوال سی جڑا رہ گیا انی اجد فی الامتن یوتون العلم الاول والعلم الاخر فیقتتلون المسیح الدجال فانها امتی فقال تلك امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور بابا جی سرکار دی سیرت زندگی سامنے رکھو تے سوال دا مطلب سمجھو اللہ کریم ایسی امت دا ذکر پڑھیا جس امت نو اولین آخرین علماء دے خزانے دیتے جانے امت نو اولین آخرین علماء دے خزانے دیتے جانے گمراہی دے عالمگیر فتنے مسیح دجال نال امت جہاد کرے گی امت میں نے دے دے فرمایا نہیں ملنی ہو چکی ہے جنہوں ملنی سی مل گئی ہے خدا نہیں دینی تو نہ سہی لیکن آخری آرزو من لے موسیٰ وہ کی عرض کی تھا فاجعلنی من امت احمد اللہ کریم پر میرا نام بھی اسے نبی دی امت میں ہی لے رسول خدا تاجداروں میں چمکے ہونتے سب دی بات چمکنی چاہیے رسول خدا تاجداروں میں چمکے رسول خدا تاجداروں محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے نبی اسرا چاریاروں میں چمکے ہدایت کے تارے صحابہ ہیں سارے جڑے پھونکتے پھردے نے بکواس کرتے پھردے نے صحابہ دی عظمت تے انہاں دی بولتی بھی بند ہوئے بولو ہدایت کے تارے صحابہ ہیں سارے ہدایت کے تارے صحابہ ہیں سارے اگلا جملہ میں دیکھنا ہے بندے کنی سمجھدار جی بیٹھے نے پہلا جملہ پھر سن لو ہدایت کے تارے صحابہ ہیں سارے وہ غاروں میں چمکے مزاروں میں چمکے وہ غاروں میں چمکے مزاروں میں چمکے وہ غاروں چمکے نے کہ نہیں چمکے گنبد خضرا دے نیچے ایک قبر تے نہیں 3 قبور مبارکہ دے ابو بکر صدیق فاروق اعظم بھی نال جلوہ کرنے اللہ دے بندیاں دی نسبت دا اتنا فائدہ جے امام جلال الدین سیوطی شرح صدور جو نقل فرما دے ایک بزرگ عالم دین سن جمع حضور بابا جی سرکار بزرگ عالم دین سن انہاں دا ایک شاگرد فوت ہو گیا انہاں دا ایک شاگرد فوت جنازہ پڑھ کے لوگ دفن کر رہے رات نو خواب جو بابا جی نے اپنے شاگرد نو ویکھیا بابا جی نے ویکھیا بابا جی اپنے شاگرد نو کہندے نے ماذا فعل اللہ بک اللہ کریم نے کی کیتا تیرے نال سبحان اللہ کی ہویا قبر چ میں کہا جی اللہ کریم نے بخش دیتا ہے فرمایا میں نہیں پوچھتا پیا جی کی پوچھ دے فرمایا میرے پوچھنے کا مطلب ہے نکیر ہیں منکر نکیر نال گل کیوں نبڑی شاگرد نے بابا جی نے کیا انہیں کہہ دی جدو فرشتے آئے انہوں نے آ کے مجھے بٹھایا میرا دل گھبرا گیا استاد جی نے پوچھا پھر شاگرد نے خواب چ اپنے بابا جی نے کیا کہتی جدو میرا دل گھبرا گیا نا فرشتے میں بٹھایا تو دل گھبرا گیا قدرت نے میرے دل میں ایک گل پائی جڑے اس موقع تے سبحان اللہ آکھے مجھ سمیت سب نو اللہ کریم اس ویلے قبر میں دل چ گل پا دے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم نے میرے دل میں ایک گل پائی اے آخری جملہ میری تقریر دا غور کرو اللہ کریم نے میرے دل میں ایک گل پائی کی میں منکر نکیر نو کیا بحق ابی بکر و عمر دعانی فرشتیو توڑے نہ لمیاں چوڑیاں گلاں چ نہیں پیندا ابو بکر دی عمر دی عزت دا واسطہ تے چھڈ دیو
بحق ابی بکر و عمر دعانی ابو بکر تے عمر دی عزت دا واسطہ جو چھوڑ دیا میں نے. استاد جی نے پوچھا، بابا جی نے پوچھا بیٹا پھر کیا؟ جی میں انہی گل کی تھی تو منکر نکیر ایک دوسرے نو ویکھن لگ پے، ایک دوسرے نو کہن لگے انہو قد اقسم علینا بعظیم دعہو. منکر کیر ایک دوسرے نو کہن لگے انہیں سانو ایڈی عظمت والی قسم دے دیتی ہے، دعہو دعہو چھڑ دے سی. شان صدیق و فاروق باقی دساں کیتا اللہ نے جنہ دا اچا نشان سبز گنبد دے وچ جیڑی بچ دی سی تھان کملی واندے دیا دیکھم گئی. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے پیاریاں دا پیار عطا کرے، ساڑی حاضری مستجاب کرے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.